کل جماعتی حریت کانفرنس نے اتوار کو یوم حق خودارادیت منانے کی اپیل دہراتے ہوئے اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ رائے شماری کے حق کے ذریعے جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے اپنے عزم کی تجدید کی ہے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس میں کشمیریوں کے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اس دن دنیا بھر میں ریلیاں، سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی اور اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرانے اور گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی مظالم کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری یاد دلائی جائے گی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں رائے شماری کرانے کا اپنا وعدہ پورا کرے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اپنی 5 جنوری 1949 کی قرارداد پر عمل درآمد کرے اور کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خودارادیت دلائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام 5 جنوری کو مظفر آباد میں یوم حق خودارادیت کے موقع پہ ایک ریلی نکالی جائے گی۔ حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی کی قیادت میں برہان وانی شہید چوک سے نکالی جانے والی ریلی میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں 4 کشمیری نوجوانوں کو مجاہد تنظیموں کا کارکن قرار دیتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار نوجوانوں میں مدثر احمد نائک، عمر نذیر شیخ، عنایت فردوس راسر اور سلمان نذیر لون شامل ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے امید ظاہر کی ہے کہ 2025 مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں امن اور آزادی لائے گا۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے قائم مقام چیئرمین محمود احمد ساگر نے ایک بیان میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کا موازنہ کرتے ہوئے غیر ملکی ظلم و جبر کے خلاف بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک بیان میں بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت کو سلب کرنے کے لیے اشتہارات کی پالیسی کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مقامی اخبارات کے اشتہار روکنے اور پریس ایگریڈیٹیشن کی تجدید میں تاخیر پر تنقید کی۔